ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب شب قدر آتی تھی نا، مغرب کے بعد لوگ کانپنے لگ جاتے تھے۔ شب برات والے دن مغرب کے وقت لوگوں پہ راشا طاری ہوتا تھا، ہائے کیا بنے گا۔ لوگ معافیاں مانگتے تھے اور سٹائل یہ ہوتا تھا کہ دروازوں پہ دستک دیتے تھے، جا کے دستک دیتے تھے، کہتے تھے یار میرا کوئی انداز تمہیں کہیں برا تو نہیں لگ گیا، کوئی بات تو نہیں میری تم تک پہنچی، مجھے معاف کر دینا، آج شب قدر کی رات ہے۔ اور پھر مسجدوں میں لوگ آتے تھے تو نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک باز بندے، جن کے لیے گمان بھی نہیں کہ وہ کوئی کبیرہ جرم کا ارتکاب کریں گے اور پھر اس پہ ڈٹیں گے، وہ لوگ بھی رویا کرتے تھے۔ میں اور آپ بڑے مست ہو گئے، رسم سی محسوس ہوتی ہے اب ہر محفل، ہر مجلس، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ ذوق، وہ تڑپ، وہ شوق جس آدمی کے فرائض بھی میری طرح پورے نہیں، نمازیں بھی پوری نہیں، اس نے بھی سیدھی جیب کے اندر جنت کا ٹکٹ ڈالا ہوا ہے، فرائض تک پورے نہیں کر پایا، نوافل سنتیں واجبات تو بعد میں آئیں گے، ٹکٹ ڈال کے پھر بعد احساس ہی کوئی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے پتھر اور سنگ دل ہو گئے ہم لوگ کہ وہ جو اندر درد تھا نا کہ یار وہ کہیں ایک بات، ایک جملہ، کہیں ایک لقمہ حرام کا، وہ کہیں فلاں جگہ پہ کوئی بے ادبی، وہ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے، ان کے عیب، جرم، خطائیں۔ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں کتنی باتیں کرتے۔ مال کہاں سے آ رہا ہے یہ سب کو پتہ ہے، پر کس طرح کا آ رہا ہے اس پر کوئی توجہ دینے کو تیار ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سونار کا کام کرتے تھے، توبہ کرنے سے پہلے ایک دکان رکھی ہوئی تھی، تو آپ فرماتے میں ذرا مہنگا سونار تھا، سب سے زیادہ بغداد کے اندر قیمتی سونا میں بناتا تھا۔ فرماتے میں جب کوئی سونے کی نئی چیز تیار کرتا تھا تو عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتا تھا اسے خریدنا، تو میں کسی وزیر کے پاس، مشیر کے پاس، مالدار آدمی کے پاس جاتا تھا، تو کہ جو میں بناتا تھا وہ ہر آدمی خرید نہیں پاتا۔ مصر کے بادشاہ کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ سونے کا بڑا شوقین ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، دیگر لوگوں کے لیے، حالانکہ مرد کے لیے جائز نہیں، وہ بہت ساری چیزیں سونے کی خریدتا ہے، لیتا ہے، رکھتا ہے، مجھے پتا چلا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے وزیر سے ٹائم لیا، کہا کہ یار میں نے ایک سونے کی چیز بنائی ہے تو عام آدمی تو خرید نہیں سکتا، تو بادشاہ سے وقت لے کے دو۔ وزیر کو میں نے تحفے تحائف بھی دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو کہا میری ملاقات کرا، تو کہنے لگا میں تیری ملاقات ضرور کرا دیتا پر آج نہیں ملاقات ہو سکتی، آج تو بادشاہ اپنے پچھلے گاؤں گیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا وہاں ملاقات کرا دو، اس لیے کہ جو سونا میں لے کے آیا ہوں بڑا قیمتی ہے، واپس لے جاؤں گا تو رستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے میں کرا دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ چلا تو میں بادشاہ کے گاؤں تک پہنچ گیا۔ میں نے کچھ عجیب سا منظر دیکھا گاؤں میں پہنچ کر، ایک قبر ہے، قبر پر خیمہ لگا ہے۔ وزیر مجھے کہنے لگا یہاں بیٹھ جاؤ اور انتظار کرو، یہاں ایک رسم ہونے لگی ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے گا بادشاہ تو میں تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ فرماتے میں بیٹھ گیا تو میں نے ایک انوکھی سی رسم دیکھی، جو بڑے بڑے علماء تھے نا شہر کے، سب سے پہلے وہ آئے، بڑے چوٹی کے علماء، فقیہ لوگ، علم و فن پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسترس عطا فرمائی تھی، بڑے، میں جانتا تھا مصر کے علماء کو، کہتا وہ آئے اور قبر کے قریب ایک چکر انہوں نے لگایا اور وہ بیٹھ گئے۔ عجیب رسم دیکھی میں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میں نے صوفیاء کو دیکھا، جو اللہ اللہ سکھانے والے لوگ تھے، درویش لوگ تھے، ان کی جماعت آئی، قبر کا چکر لگایا، بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو ادیب، شعراء، کلام لکھنے والے لوگ آئے، ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو فرماتے ہیں کہ سپہ سالار، جرنیل قسم کے لوگ آئے، ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، اسلحہ زیب تن کیا ہوا ہے، تلواریں، نیزے پہنے ہوئے، ایک چکر لگایا، بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر، حکیم، طبیب آئے، بڑے بڑے نسخے ہاتھوں میں، قبر کے قریب ایک چکر لگایا تو بیٹھ گئے۔ پھر میں نے دیکھا حسین و جمیل عورتیں آئیں، ایک چکر قبر کا لگایا تو بیٹھ گئیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اچانک
میری نظر چندھیا گئی، میں تڑپ اٹھا جب میں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے سر سے تاج اتارا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا۔ پھر بادشاہ قبر کے قریب گیا تو چیخے مار کے رویا، اس درد سے رویا کہ دو آدمی پکڑ کے خیمے میں لٹاتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے وہ میں جو کاروبار گیا تھا وہ مجھے بھول گیا۔ میں نے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں نے اس طرح کا انداز کہیں دیکھا نہیں، کیا رسم ہے؟ تو وزیر کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ پورے ملک کا، مصر کا حکمران ہے، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، درجنوں درباروں کی حاضری اور سینکڑوں صوفیاء کی دعا اور کروڑوں اور لاکھوں لوگوں کو صدقے اور خیرات دے کر دعائیں کرا کے بادشاہ نے، کبھی پوچھو اس آدمی سے جس کے ہاں اولاد کوئی نہیں، پتہ نہیں کس منت کے ساتھ ایک بیٹا خدا سے لیا۔ بیٹا پڑھنے لگا، تعلیم میں بھی لائق، گھڑ سواری میں بھی لائق، تلوار میں بھی لائق، سارے علوم فنون، وفا شعار بھی، اطاعت گزار بھی، ساری خوبیاں بچے میں پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن بیٹا رات کی تنہائی میں رویا، اماں جی بات سننا، ابا جی دوڑ کے آئے، کہتے ہیں بیٹا رویا تو بادشاہ اور اس کی بیوی دوڑے گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے پیٹ میں کوئی درد ہے، یہاں کچھ تکلیف ہے۔ مصر سے لے کر بغداد اور بغداد سے لے کر پورے عرب کے حکیم آئے، سمجھ نہیں آئی کسی کو کہ بیٹے کو درد کہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کسی جانور کے گلے پہ چھری چلے تو وہ تڑپتا ہے، یوں وہ بچہ تڑپا، اور بادشاہ اور ملکہ کے ہاتھوں میں آرزوؤں کا مسکن کلمہ شہادت پڑھ کے انتقال کر گیا۔ کہتے ہیں بادشاہ نے یہاں بیٹا لا کے دفن کیا، سال کے بعد بادشاہ آتا ہے اور قبر کے گرد علماء چکر لگاتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر ساری دنیا کا علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا، میں تجھے بچا لیتا۔ پھر صوفیاء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا بیٹا کئی دنوں کے چلے کرا کے وظیفے پڑھا کے تو بچ سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر بادشاہ جرنیلوں کا ایک چکر لگوا کے کہتا بیٹے اگر ساری دنیا کی طاقت لڑا کے میں تجھے بچا سکتا تو میں اپنے گھر کا چراغ کبھی بجھنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ کہتا ہے بیٹے دیکھ ساری دنیا کی حسین عورتیں تیری قبر کے پاس کھڑی ہیں، اگر حسن سارا ضائع کر کے تو بچ سکتا تو میں بچا لیتا۔ پھر آخر میں بادشاہ اپنے سر سے تاج اتار کے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور قبر کے گرد گھوم کر روتا ہے، کہتا ہے بیٹا میں فقیر ہو جاتا، میں مانگ کے روٹی کھا لیتا، میں جشانیاں دے دیتا، بیٹے میں تیری خاطر حکومتیں چھوڑ دیتا، میں کسی کی مزدوری کر کے روٹی کھاتا، پر میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر وہ روتا ہے اور کہتا ہے کیا کروں کل نفس ذائقۃ الموت، کیا کروں جو تجھے لے کے گیا ہے اس نے قانون بنایا ہے کہ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے قانون بنایا، اور جب اس کا قانون لاگو ہوتا ہے پھر نہ ماں کی سسکیاں کام آتی ہیں، نہ باپ کی دعائیں، نہ علم، نہ فن، پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، پھر جانا پڑتا ہے، پھر جانا پڑتا ہے۔ باپ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے تو لگتا ہے سر پہ چھت ہے، اور جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو لگتا ہے چھت اتر گئی۔ ماں، میں اپنی زندگی میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ آکسیجن کے بغیر بچ جاتے ہیں، ماں کے بغیر نہیں بچتے۔ میرا تجربہ یہ تھا کہ شاید 5 سال روٹی کھانے کو نہ ملے تو زندگی ہے، پر اگر اماں گھر میں نہ ہو تو زندگی نہیں ہوتی۔ پھر مجھے میرے استاد نے کہا کہ بیٹا میرا دل کرتا ہے کہ آپ اپنی اماں کا جنازہ خود پڑھائیں۔ 2-3 دفعہ ہمت کر کے میں بڑا مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے، لیکن پھر میں لوٹ کے آ گیا۔ میں نے کہا میں نے بڑے جنازے پڑھے اور پڑھائے ہیں زندگی میں، یہ میرے لیے وزنی ہے، میرے لیے مشکل۔ ہم نے خود نہیں ساری ہستیاں اٹھائی، ہم خود چھوڑ کے نہیں آئے،
چھوڑ کے نہیں آئے، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے، آخر وتھاں پیاں او جنہ باج ایک پل نہیں سا جیندے، پھر شکلاں یاد نہ رہیاں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھی رو رہی تھیں، تو مولا علی شیر خدا آئے، کہا فاطمہ تو روتی کیوں ہے، بس کر دے۔ تو کہنے لگی علی مجھے سچ بتا تیری ہمت کیسے ہوئی مصطفیٰ کریم کی قبر پر مٹی ڈالنے کی، کس طرح ہمت ہوئی؟ صحابہ نے وہ جرتیں کہاں سے اکٹھی کی کہ حضور کی قبر انور حضور کو دفن کیا، نبی پاک کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیر آدمی تھے پر پھوٹ کر روئے، کہنے لگے فاطمہ تجھے کیا بتائیں، ہاتھ کامتے تھے، روحیں لرزتی تھی، پر رسول کے قانون کی پابندی کرنا ہماری ڈیوٹی تھی، ڈیوٹی تھی ہم۔ میرے عزیز مجھے بتلائیے، آج شب قدر ہے، ہر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کب مر جانا ہے، کب جانا ہے۔ آج شام شب قدر تھی، میں نے کچھ سنگیوں سے کہا کہ سارے سوئیں گے تم نہ سونا، آج تمہارے لیے قانون مختلف ہے، تم نے صفائی کرنی ہے، مسجد کی بندوبست کرنے ہیں، لوگوں نے آنا ہے، ایک رات کا انتظام کرنا ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ کبھی قبر والے کے سرانے جا کے پوچھو تو صحیح کہ تو کتنے عرصے سے اس قبر میں، پوچھو تو صحیح۔ اور درجنوں اور بیسیوں قبریں ایسی ہیں، بیسیوں قبریں جن پر جا کے کھڑو ہو تو پتہ لگتا ہے کہ مدتیں بیت گئیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مدتیں گزر گئیں، کوئی فاتحہ پڑھ، شہر خاموشاں جن کو پالا پوسا تھا ان کا بھی اب وقت نہیں نکلتا۔ او میرے بھائی تیری تیاری ہے، وقت قریب ہے، بچے، بیوی، ماں باپ، رشتہ دار، بہن بھائی، ان کے ساتھ تیرا جو تعلق ہے وہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، تمہیں جانا ہے، تجھے یہاں سے اٹھنا ہے اور اپنا اپنا حساب اکیلے دینا ہے، اپنا اپنا، ہتھی بکی مٹی پاندے، ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے۔ میں نے ایک بیٹے سے کہا کہ اپنے ابا جی کو خود غسل دو، یہ حق ہے، تو کہنے لگے مجھے ڈر آتا ہے، میت سے ڈر آتا ہے، ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے، جنہ لی تو پاپ کمائے 10 کتھے نہیں ہو تیرے کر دے، لانا بیڑے کو جس کے نام جائیداد کر کے آیا ہے، بیٹیوں کا حق چھین کے، بہنوں کا حق چھین کے، دوستوں کا حق چھین کے، زکاتیں چھوڑ کے جو دیا اس کو کہہ تیری جگہ پہ حساب دے آ کر قبر میں کھڑا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا مال لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہماری جائیدادیں لے کے ہمیں چھوڑ دیا جائے، پر عرش کا مالک کہے گا نہیں، یہاں وہ سودا نہیں چلتا، حساب دے، بتا۔ یہ نہیں پتا تھا مرنا ہے، یہ خبر نہیں تھی قبر میں جانا ہے؟ جس مکان میں رہتے ہو نا کبھی پوچھو وہاں پہلے کون کون رہتا تھا، پتہ کرو، معلومات کرو کون رہتا تھا، ٹٹول کر قرید کر دیکھو کتنی لوگ گزر گئے۔ اللہ فرماتا ہے تو آ مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے موقع دیتا ہوں، تیری موت کا وقت قریب ہے، آ جا بار بار مانگ۔ کہتا میں نے گناہ ہی نہیں کیا تو میں کاہے کی معافی مانگوں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں۔ حضور معاذ اللہ گناہ کرتے تھے جو معافی مانگتے تھے، ڈٹ کے کھڑا ہے، اس کو ندامت کا آنسو کبھی نہیں آیا، اس کو اپنے گناہ پر رونا کبھی نہیں آیا، اس کو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میرے اندر کوتاہیاں ہیں۔ اسے کبھی میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بندے کے قریب سے گزرے تو رو رہا تھا، فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میرے کچھ پیسے ضائع ہو گئے۔ فرمایا چھوڑ، کس پہ رو رہا ہے؟ دنیا داری پہ؟ کہا حضور پھر کس بات پہ روؤں؟ فرمایا رویا کر کہ تیری نمازیں پوری نہیں، رویا کر کے تیرے باپ مرشد اور استاد تجھ سے پورے راضی نہیں، رویا کر اس بات پر کہ تو حقوق پورے نہیں ادا کر پایا، رویا کر کے جو تیرا منصب تھا تو اس کا حق نہیں ادا کر سکا۔ وہ کہنے لگا حضور میں کوشش کرتا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہی نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے چل پھر اسی پہ رو لے کہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں آتا، اس پہ رو۔ یہ تھوڑی رونے کی بات ہے کہ چھوٹی سی دنیا داری کے لیے تو تڑپ اٹھتا ہے، سسکتا ہے، آہیں بھرتا ہے،
اور تجھے اس مالک کے لیے رونا ہے، پھر اس پہ رو لے، یہ بھی تو مقام رونا ہے، رو اپنی سعادت پہ، یہ خیال ہی نہیں کبھی آیا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے دنیا داری کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اس پہ رویا کر کہ تجھے یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن، جو رنگ، جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا، اس انداز کو سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا، پیاس لگی ہے، پانی تو لانا۔ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، ذاتی طور پہ بڑے مالدار تھے، ایک ساتھ ٹھنڈا دودھ لے کے آئے، کہا حضور دل کرتا ہے آپ دودھ پی لے پانی کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا، منہ کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تڑپ اٹھے، روئے۔ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی، ابو بکر سے تو سوال ہونا ہے، اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بارے میں، تو میں لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو، پتہ نہیں میں کتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے نا کہ میں سویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کے، جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، اور جب سویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں۔ مجھے بھی پتا ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، ایمان کی تجدید کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا، معافی مانگ کے سویا کرو۔ اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے مہربانی کی ہے، مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا۔ نیند موت کی بہن ہے، اللہم باسمک اموت واحیا۔ حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں۔ نیند موت ہے، اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے، پکے سو جاؤ گے۔ بھائیو شب قدر ہے، یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے، پر میں تو اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہگار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا، ہیلوں کا، جھوٹ کا، ملمہ سازی کا ایسا ورق چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں اللہ ماشاء۔ احساس ہی نہیں ہے، تو جس بندے کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معافی کس چیز کی مانگے گا؟ تو پیغام یہ ہے کہ پہلے تو یہ احساس پیدا کریں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے، اور جب حساب اپنا اپنا دینا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، وہ اپنے وقت پہ بہرحال وہ آ جائے گی، آئے گی اور لے جائے گی۔ اور باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ واعظ ہے، نصیحت ہے، گفتگو ہے، وہ ہم روز سنتے ہیں، سنانے والے بھی روز سناتے ہیں، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی ہمیں کچھ عرصے سے سننے کو ملی ہے، کہتے ہیں جی کوئی نئی بات سنائیں۔ کیا کریں؟ کہاں سے نئی بات سنائیں؟ قرآن بھی پرانا، حدیث بھی پرانی، نئی بات کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے سنائی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پہ عمل ہو گیا ہے؟ اگر پرانی پہ عمل ہو گیا ہے تو پھر نہیں سنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جو کوئی آیت سنتے تھے نا تو گھر جا کے اس پہ عمل شروع کرتے تھے، پھر نہیں سنتے تھے۔ اب تقریریں اور واضح جب ہم کہتے ہیں نا نئی بات سنائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور لینا چاہ رہے ہیں، کان کا ذائقہ لینا چاہ رہے ہیں۔ عمل کرنے کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا حضور میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بتائیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کا لفظ ہی کافی ہے۔
موت کا لفظ داؤد تائی کے پاس ہارون رشید نے جا کے پوچھا تھا کہ حضرت کوئی نصیحت کریں، تو فرمانے لگے تیرا باپ کہاں رہتا ہے؟ تو ہارون رشید کہنے لگے بغداد کے قبرستان میں۔ تو کہا تیری اماں کا وہیں ہے، بیوی بچے کا جو رخصت ہو گئے بہن بھائی وہ بھی سارے وہی ہیں۔ تو فرمانے لگے تو نے اتنے جنازے پڑھے ہیں، اتنے لوگ اٹھائے ہیں، میں تجھے کیا نصیحت کروں، میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ میرے بھائی اپنے اوپر اس احساس کو طاری کریں، اس احساس کو۔ ہمارے زمانے میں ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اٹھا لیا، ہم لوگوں کی اصلاح کرنے نکل کھڑے ہو، ہر آدمی سامنے والے سے نقص نکال کے اپنی خوبیاں بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سامنے والا سیاںا ہو جائے۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اب لوگوں کو اپنی دنیا کی اور دوسروں کے دین کی بڑی فکر ہے۔ دوسروں کو لوگ پیغام دیتے ہیں کچھ رعایت کر جا، مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، تو بھائی تو بھی کچھ تھوڑا سا سیاںا ہو جا، تو نے بھی مرنا ہے۔ اب دوسروں کو قرآن و حدیث رہ گیا ہے اپنے نفع کے لیے استعمال کرنے کو، کہ کسی کو جب قائل کرنا ہو تو اس کو کہا کہ ایک صاحب نے کہا مجھ سے ایک دفعہ کہ مسجد کھل جائے گی، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے قسم ایک ہے اس کے لیے مسجد آنا ہے۔ تو میں نے کہا اس کام کے لیے مسجد نہیں کھولتے، مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہیں کہ ہمارے ذاتی فیصلے دنیا داری کے قسمیں اٹھانے کے لیے؟ یا تو دین نافذ کرو نا، تو پھر دین کے مطابق فیصلہ کر لو۔ مسجدیں اس لیے رہ گئی ہیں کہ چلو چل مسجد بڑھ مسیطیں دے صاحب، اس کام کے لیے مسجد ہے۔ احساس پیدا کریں، یہ خیال پیدا کریں کہ دنیا سے جانا ہے، اپنے تصورات کو سمیٹیں یار۔ یہ جو ہمیں ٹینشن ہے نا کہ یہ بھی نیک نہیں، یہ بھی نیک نہیں، وہ بھی نیک نہیں، تو چلو میں بھی نہیں، تو اس نے اپنا حساب دینا، اس نے اپنا اور اس نے اپنا اور میں نے اپنا۔ ابھی سارے خراب ہیں تو میں کیسے صحیح ہو جاؤں؟ تو میرا بھائی کوئی پتہ نہیں سارے 100 سال جیئیں اور تو اگلے سال بھی زندہ نہ رہے۔ اپنی فکر کریں، اپنے اوپر جدوجہد کریں۔ دوسرے کو تبلیغ کرنا واجبات دین میں سے ہے، لیکن پہلے عمل کرنا فرائض میں سے ہے۔ اپنی طبیعتوں کو، روحوں کو بیدار کریں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے گناہوں کا احساس نہیں تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اگر تو اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا پھر تو سب سے بڑا مجرم ہے۔ اپنی کوتاہیاں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ آج شب قدر ہے، اتنی فضیلت بیان کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس رات نزول دنیا پر اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اور کہتا ہے آج جو بھی بخشش مانگے گا میں اسے بخش دوں گا، جو بخشش مانگے گا میں اسے۔ یا اللہ تو بغیر مانگنے سے بخش دے، اسے نہیں پتا بخشش مانگنی ہے، پر اللہ کہتا ہے تو مانگ مجھ سے، تو بخشش ایسے میں بخشوں گا۔ اس نے قانون بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی نہیں بخش دے گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ، پہلے آ کے سوال کر، تو سوال کرے گا تو میں تجھے بخشوں گا۔ تو بخشش مانگنے سے اللہ معاف کرتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بخشش مانگنی۔ دوسرا میرے بھائی اس تصور کو پکا کرے اپنی طبیعت میں کہ توبہ وہ بندہ کرے جو توبہ کی شرائط کو سمجھتا ہے۔ ایک تو محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور فلاں گناہ ہے جو روز مجھ سے ہوتا ہے، ایک تو اس کا احساس پیدا کرے، اور دوسرا یہ خیال کرے کہ میں توبہ کر رہا ہوں کہ میں کام آج کے بعد نہیں کروں گا۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کام میں آج کے بعد، بولیے، یہ کوئی مطلب نہیں کہ ایک بندہ کہے آج میں نے رونا جی مسجد جا کے ساری رات رونا ہے، تو سویرے کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نہیں میں نے اسی طرح سے کم ناپنا ہے، کم تولنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، بدی کرنی ہے، دھوکہ کرنا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ اس نے رسم ادا کی ہے۔ توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کی بارگاہ میں، ہاں یہ الگ بات ہے کہ سویرے نفس نے پھر برگلا دیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، لیکن